آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو جنگ جو جیتی ہے آپ نے، آپ کی افواج نے، آپ ان کی جو دلیری، ان کی جو ایکسپرٹیز، اور وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں، دنیا دنگ رہ گئی ہے. اور فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دی. غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس طرح کی بربریت دیکھتی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی. بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابی پر دنیا دنگ رہ گئی. بھارت کی شکست کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دکھایا، قوم نے متحد ہو کر دشمن کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، غزہ کے مسلمانوں پر جیسا ظلم کیا جا رہا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا. اسحاق ڈار نے کامیاب دورہ امریکہ کے دوران غزہ کے لیے بھرپور آواز اٹھائی. اسرائیلی جارحیت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. غزہ میں بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی. مصر اور اردن کے ذریعے غزہ کے لیے فوری امداد بھجوائی جا رہی ہے. امریکی صدر نے بھارتی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا. 1 اگست سے بھارت کو 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا. 1 اگست آخری تاریخ ہے، اس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف صاف بتا دیا، کہا بھارت نے ٹیرف ادا نہ کیا تو بھاری جرمانہ عائد ہوگا. تجارتی معاہدوں کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی. بھارت امریکہ سے سب سے زیادہ ٹیرف لیتا تھا مگر اب نہیں لے سکے گا. بولے بھارت دنیا کے بلند ترین ٹیرف عائد کرنے والے ممالک میں شامل ہے. بھارت کے غیر مالیاتی تجارتی ضوابط نہایت سخت اور ناقابل قبول ہیں. بھارت روس سے بڑی مقدار میں عسکری ساز و سامان خریدتا ہے. مارکہ حق میں شکست کھانے والا بھارت پراکسی وار میں شدت لا رہا ہے. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، قومی یکجہتی اور بلوچستان کی ترقی پر زور. فیلڈ مارشل کی بھارت کی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی شدید مذمت، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور قومی سطح پر مربوط حکمت عملی پر بھی زور دیا. کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاک فوج پرعزم ہے. آپریشن سندور سے متعلق بھارت کے اشتعال انگیز دعوے مسترد. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور سے متعلق بھارتی حکمرانوں کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں. بھارتی بیانات حقائق مسخ کرنے اور جارحیت کو جواز دینے کی کوشش ہے. پہلگام حملے کی تحقیقات کے بغیر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا. بھارتی رہنما اپنا نقصان تسلیم کریں. مودی سرکار کی نئی چال، آپریشن سندور کی شکست چھپانے کے لیے پرالے میزائل کے تجربات کیے. 28 اور 29 جولائی کو مسلسل 2 دن میزائل تجربات. خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ. اسلحے کی دوڑ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان کے نصر میزائل سے ہے جو جوہری وار ہیڈ لے جانے، تیز رفتار، نقل و حرکت اور دشمن کی پہلی ضرب کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. روس میں زمین لرز اٹھی. ساحلی علاقے میں 8.8 شدت کا زلزلہ. گہرائی 150 کلومیٹر ریکارڈ. زلزلے کے بعد سمندر میں بھی ہلچل. کئی فٹ لہریں بلند. سونامی لہریں کورل جزائر سے ٹکرائیں. کریسنٹ میں 1 فٹ اونچی لہریں. کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں لہروں کی شدت میں مسلسل اضافہ. 3.6 فٹ اونچی لہریں ریکارڈ کی گئیں. ہوائی میں سونامی کے باعث ایئرپورٹ آپریشن متاثر. ایئرپورٹ بند کر دیا گیا. امریکی ریاست واشنگٹن، کیلیفورنیا، ہوائی، اوریگون میں بھی سمندر بکھر گیا. الاسکا اور جاپان میں سمندری لہروں سے خوف طاری. 9 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل. مشرقی جاپان میں ریلوے سروس معطل. فلپائن میں بھی لوگوں کو ساحل پر نہ جانے کی ہدایت. امریکی صدر نے عوام کو ساحلی علاقوں سے فوری طور پر نکلنے کا کہہ دیا. کمچٹکا میں خوفناک زلزلہ، اسپتال کی ویڈیو وائرل. ڈاکٹرز زلزلے کے باوجود مریض کا علاج کرتے رہے. سمندر میں سونامی سے 5 ویلز ساحل پر آ گئیں. مقامی ماہی گیروں نے بڑی لہر کے آنے تک ویلز کو گھنٹوں محفوظ رکھا اور ان کو بحفاظت سمندر میں واپس روانہ. حج پالیسی 2026 کی منظوری. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حج پالیسی کی منظوری دی گئی. ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے حج کے لیے سرکاری کوٹا 70% اور پرائیویٹ 30% کر دیا. 2026 میں سرکاری حج 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ تک ہوگا. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ تمام معاشی اشاریے دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ شرح سود برقرار رکھی جائے. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے. معاشی اشاریوں میں بہتری آئی. مہنگائی 7.2% ہے.
मई और जून में महंगाई की शरह बढ़ी है। एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। गिरफ्तारी का डर, ऑपोजिशन लीडर ने चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद में मिलने से इनकार कर दिया। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद मिलने आया तो वापस नहीं जा सकूंगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उमर अयूब को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया था। उमर अयूब का चीफ जस्टिस से पेशावर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार। बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, तो क्यों रोकेंगे ये? अब वालिद को क्यों ना मिले आके? आना से नाउला लिख देते हैं कि अगर कानून से बाहर हुए तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये नहीं आने देते, फंस गए ना बेचारे। खौफजदा है। हालत ये होगी अब ये बच्चों से खौफजदा है। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, कभी राना सनाउल्लाह कह देते हैं बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिका भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं, जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था? 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इतला दे दी है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। इंतकामी सियासत उरूज पर, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहता कि अपोजिशन बाकी रहे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि पार्लियामान गैर नुमाइंदा है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। कल एपीसी के जरिए मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। सियासी फरीक़ैन में राबते और बातचीत जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत थी, एहतजाज में कोई रुकावट ना डाली जाए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए वफाकी कमेटी तश्कील दी जा रही है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। ज़म अज़ला में अमन की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। शहीद सिविलियंस, पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अकीदत। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवामी एतमाद हासिल करने के लिए इक़दाम पर इत्तेफाक। दहशत गर्द सबके मुश्तरका दुश्मन हैं और सब दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। मेंबर कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सेहत, खवातीन को बाख्तियार बनाने और नौजवानों की तरक्की के शोबों पर भी बातचीत हुई। आसिफा भुट्टो ने गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को सराहा। गजा में इसराइली बर्बरियत, दहशतगर्द रियासत ने कहात को हथियार बना लिया। 4 बच्चों समेत 7 अफराद भूख का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 154 हो गई। 80 से ज़ायद बच्चे शामिल। सिहोनी फौज की गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से जारी हमलों में सहाफ़ी समेत मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। 12 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। शहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में 100 मकामात पर बम बरसाए गए। बरतानिया के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत मजीद 10 ममालिक का सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस समेत 15 ममालिक के मजीद ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की अपील। न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए 15 माह का वक्त मुकर्रर कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि 2 रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं है। बरतानिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली तनकीद मुस्तरद कर दी। इस्लामी ताउन तंजीम और फ़लस्तीन समेत कई ममालिक ने बरतानवी फैसले का खैर मकदम किया है। पाक बहरिया के जहाज शमशेर की अमरीकी बहरिया के जहाज फिट्स जेराल्ड के साथ शुमाली बहर हिंद में मश्क। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फ़रोग़ था। मश्क में कई पेशा वराना सरगर्मियाँ शामिल थीं जिनका मकसद बाहमी हम आहंगी को बढ़ाना था। भारतीय मीडिया का एक बार फिर खेल से खिलवाड़ का मंसूबा। चैंपियन लेजेंड लीग के सेमीफाइनल के बायकॉट की मुहिम शुरू कर दी। भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार। इंडियन मीडिया दर हकीकत एशिया कप के खिलाफ माहौल बना रहा है। लेजेंड चैंपियनशिप में शामिल तमाम भारतीय खिलाड़ी यूके में मौजूद। अभी तक किसी खिलाड़ी ने ना खेलने का बयान नहीं दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 31 जुलाई को शेड्यूल्ड है। गिलगित बाल्टिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के दौरान लापता जर्मन खातून को पहमा की लाश मिल गई। एक को पहमा
کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مانسون بارشوں سے سیلابی صورتحال، لیا، راجن پور، تونسا شریف سمیت متعدد علاقوں میں سیلاب سے کچے گھر زمیں بوس، فصلیں تباہ، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ رجحان دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، کشمور کچے کے درجنوں میں دیہات زیر آب آ گئے۔ حسن ابدال میں گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی، ریسکیو ٹیم نے 5 افراد کو بچا لیا، 2 خواتین کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ملتان میں الصفا کالونی میں بچے کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان CCD کے مطابق ملزم کی موجودگی کی اطلاع پر ریڈ کے دوران ملزم نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مستونگ میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی 7 سال بعد قتل، بھائیوں نے حاملہ بہن اور بہنوئی کو کھانے پر بلا کر قتل کر دیا۔ مقدمہ درج، مقتول میاں بیوی کی عمریں 27 سے 28 سال کے درمیان تھیں۔ مقتول شعیب نے 7 سال قبل کوئٹہ ہزار گنجی کی رہائشی لڑکی سے کورٹ میرج کی تھی۔ نوشہر و فیروز میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی لڑکی کو زہر دیے جانے کا انکشاف، ابتدائی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پوسٹ مارٹم کے دوران لڑکی کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، جسم پر تشدد کے نشانات نہیں تھے۔ کراچی میں چائنا پورٹ سے میاں بیوی کی لاشیں ملنے کے واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت، پولیس نے پنجاب پہنچ کر مقتولہ کے بھائی سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ بورڈ بیسن میں مقدمہ درج، پولیس نے نکاح نامہ بھی حاصل کر لیا۔ ساجد نے 20 جولائی کو اسلام قبول کیا، اس کے بعد جوڑے نے کورٹ میرج کی۔ مقتول ساجد کی ماں کی حکومت سے انصاف کی دہائی، کہتی ہیں لڑکی کے گھر والوں نے گجرانوالہ میں ہمارا گھر بھی جلا دیا ہے۔ سندھ حکومت کا جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے شروع کرنے کا اعلان، بہترین سجاوٹ والی نجی عمارتوں اور گاڑیوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا مارکہ حق کی فتح کا جشن یوم آزادی کے ساتھ منایا جائے گا۔ 13 اور 14 اگست کی شب کو نیشنل اسٹیڈیم میں جشن آزادی کانسرٹ ہوگا۔ بچے میری ریڈ لائن اور ان کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ بچوں کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں۔ انسانی اسمگلرز دولت کی ہوس میں عام آدمی کی جان سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام میں مریم نواز شریف نے کہا کہ بچوں کی غیر قانونی اسمگلنگ کا خاتمہ پنجاب حکومت کا عزم ہے۔ والدین روزگار کی تلاش میں جانے والے بچوں کو اسمگلنگ سے بچائیں۔ قومی ٹیم نے دورہ ویسٹ انڈیز کی تیاریوں کا آغاز کر دیا، کھلاڑیوں نے لارڈ ہل میں طویل پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ پاک ویسٹ انڈیز 3 T20 میچز کی سیریز کا آغاز جمعے سے ہوگا۔ اور اداسی، خوشی، تنہائی اور تھوڑا سا کمال، کچھ مانوس خوبصورت اجنبیت کے ساتھ کراچی سنت آرٹ گیلری میں روز مرہ کے اندیکھے انداز کو کینوس پر اتار دیا گیا۔ فن اور جذبات کی ہم آہنگی کا منفرد زاویہ، 3 فنکاروں نے تخلیقی اور فکری صلاحیتوں کے ذریعے توجہ سمیٹ لی۔